حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے, تمام ایمان والوں کے امیر, تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمس کا گورنر بنا کر ان کو بھیجا. یعنی اب جیسے ایک آدمی بہت بڑے علاقے کا امیر ہے اور چھوٹے چھوٹے علاقے, چھوٹے چھوٹے قصبے, چھوٹے چھوٹے دیہات, اب وہ بھی وہی دیکھے اور بڑا علاقہ بھی وہی دیکھے, تو اس کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی. اب جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ضلع فیروز آباد کے چیئرمین اور محلوں اور علاقوں کے کیا ہوتے ہیں, پارشد ہوتے ہیں. ضلع سے نکل کر جائے تو اور بڑی پوسٹ, پورے اسٹیٹ کو لے کر دیکھے تو اور بڑی پوسٹ, اور ملک کو لے کر دیکھے تو اور بڑی پوسٹ. تو ایسے ہی حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المؤمنین ہیں, اور انہوں نے دوسرے علاقوں میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے, مسلمانوں کے کاموں کے لیے, مسلمانوں کے قضا کے کاموں کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے ایک صحابی رسول کو, سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا اور روانہ کر دیا. وہ اللہ کے بندے صحابی رسول, وہ ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر خدمت کرتے تھے ان لوگوں کی. تو ایک دن علاقے والوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند شکایتیں لکھی اور لکھ کر یعنی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شکایتیں بھیجی. جب انہیں شکایتیں ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک خاص قسم کی خوبی دی تھی. وہ خوبی ہے جسے کہتے ہیں فراست. کسے کیا کہتے ہیں اسے؟ فراست. فراست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں. اس خوبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ خوبی ہوگی وہ بندے کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ امانت دار ہے, یہ خیانت والا ہے, خیانت کرنے والا ہے, یہ کام کرنے میں صحیح رہے گا یا کام کرنے میں غلط ہو جائے گا, یہ اپنی ذمہ داری صحیح ادا کرے گا یا اپنی ذمہ داری کا غلط استعمال کرے گا. اسے کہتے ہیں فراست. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر, بندے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ کام کا ہے کہ نہیں, کہ یہ بندہ اللہ کے دین کے کام میں یکسو رہے گا کہ نہیں, کہیں یہ منافق تو نہیں ہے. یعنی ایسی تیز نظر, ایسی باریک بھی نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. تو جب علاقے والوں نے شکایت کری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے افسردہ ہو گئے, پشیمان ہوئے, یعنی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے جس آدمی کو بھیجا تھا وہ ایسا تو نہیں ہے, لیکن اتنے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب اپنے آپ کو تھوڑا سا مخاطب کر کے کہنے لگے, اے عمر تم سے کیسے غلطی ہو گئی کہ تم نے بتاؤ ایک آدمی کو بھیج دیا اور اس کے بارے میں اس کا علاقہ مخالف ہے. اس میں بڑا سبق ہے. سارے لوگ جو اپنے امیر کی شکایت کر رہے ہیں, بڑے امیر سے سارے لوگ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہوں گے, جب سب لوگ مل کے کسی ایک کی شکایت کریں تو بھائی ہم اور آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ وہی غلط ہوگا. ایک آدمی اور اس کے خلاف سب, کچھ تو بات ہوگی. تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اتنا فکر مند ہوئے, کہنے لگے اگر میں ایسے ہی لوگوں کو طے کر کے بھیجتا رہا, ایسے ہی میں نے لوگوں کی ذمہ داری پر لگایا بغیر پہچانے, تو ایسے تو بہت سارے نااہل کیا ہوگا کہ میرے ذریعے سے حلقہ اسلام میں یا دین کے کاموں میں گھس کر کیا کریں گے, وہ کام کو خراب کر دیں گے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات پر بس نہیں کیا, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام کیا, اور وہ کام یہ کیا, کہا کہ میں تمہارے علاقے میں آؤں اور وہاں آ کر تمہارے امیر کو اور تم سب کو سامنے آمنے بٹھاؤں گا, وہاں بات سامنے کی جائے گی, تم اپنی بات بتانا, وہ اپنی بتائیں گے, جس سے میٹر بالکل کلیئر ہو جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے. کسی موقع سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں جانا ہوا غالباً. جب وہاں پہنچے تو پہنچ کر ان لوگوں کو بلایا, ان لوگوں سے پہلے پوچھا شکایتیں بتاؤ, بعد میں تمہارے امیر کو بلائیں گے, سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں بلائیں گے, پہلے تم بتاؤ. کہا ان کی غلطیاں, ان کی شکایتیں یہ ہے. پہلی شکایت یہ ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ جب اپنے دفتر آتے ہیں تو بہت دیر سے آتے, دفتر دیر سے آتے. کہ اچھا. کہ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو کوئی اگر ان کے پاس اپنی کسی ضرورت سے جائے, کسی کام سے جائے, کوئی مسئلہ لے کر جائے, اس کی رات میں سنتے نہیں ہے. کہ اچھا. سبھی لوگ یہ بات بتا رہے ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے ہیں. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک چھٹی کرتے ہیں. یہی شکایت ہے کہ ہاں یہ 3 شکایتیں ہمیں ان سے ہیں اور ہمیں آپ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کریں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. کہا اب اپنے امیر کو بلاؤ. اب بلوایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
جب وہ آئے تو بہرحال ایک جگہ وہ بیٹھے اور باقی سارے لوگ دوسری طرف، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی سعید، تمہارے تعلق سے مجھے کچھ شکایتیں ملی ہیں۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے سچے آدمی تھے، نیک انسان تھے، تھوڑا سا بیچارے افسوس میں ڈوبے، افسوس ہوا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھیں، میں اس کا جواب دوں گا جو میرے پاس ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کے لوگوں سے کہا، ان کی جو قوم کے لوگ تھے، کہا بتاؤ تم لوگوں کے متعلق کیا کیا ہے، کیا کیا شکایتیں تمہیں ان سے ہے، بتاؤ۔ تو لوگوں نے پہلی شکایت رکھی کہ حضرت ان کی پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ دیر سے دفتر آتے ہیں، گھر سے دیر سے نکلتے ہیں۔ کہ اچھا، پہلی بار سنی، اور سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کس سے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی اس کا جواب دو۔ اب آپ یہاں پر ذرا غور کریے گا، یہ بھی کون ہے؟ اس علاقے کے گورنر ہے، اس علاقے کے امیر ہے، اس علاقے کا، اس علاقے کے افسر ہے۔ کہا کہ میں گھر سے جو دیر سے آتا ہوں وہ اس لیے آتا ہوں کہ میری بیوی گھر میں اکیلی ہے، میری بیوی گھر میں کام کرنے والی اکیلی ہے، تو اب وہ اکیلے کام کرتی ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، میں آٹا گوندتا ہوں، وہ کھانا تیار کرتی ہے، جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تب میں کھانا کھا کر آتا ہوں، کہ مجھے اس میں دیر ہو جاتی ہے اور کوئی خدمت کرنے والا میرے گھر میں ہے نہیں۔ کس کے یہاں؟ جو اپنے علاقے کے افسر ہیں ان کی حالت ہے۔ پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آ گئی کہ بھائی جو ان لوگوں نے الزام لگایا، اور یہاں جو جواب ہے بھائی کسی کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو، وہ خود ہی کرے گا نا۔ اور پھر کھانے کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی اس کے لیے تو کام آگے پیچھے کر دیتا ہے، جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو سو بھی نہیں سکتا، وہ اس کو نیند نہیں آتی جس کو بھوک لگی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ پہلی بات تو چلو جو انہوں نے جواب دیا اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا دوسری شکایت ان سے کیا ہے؟ تو دوسری شکایت انہوں نے بتائی کہ مہینے میں چھٹی کرتے ہیں، دفتر ہی نہیں آتے، کسی کی بات ہی نہیں سنتے، اس دن آتے ہی نہیں ہے۔ کہ اچھا، کہ ہاں بھائی شہید اس بارے میں بتاؤ کہ اس بارے میں تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تو کہا امیر المومنین میرے پاس ایک ہی جوڑا، میرے پاس پہننے کے لیے لباس ہی ایک ہی ہے، پورے مہینے میں اس لباس کو پہنتا ہوں، ایک دن اس لباس کو دھوتا ہوں، دھو کر سکھا کر پہننے میں پورا دن چلا جاتا۔ کس کی حالت ہے؟ افسر کی، گورنر کی، جو ان لوگوں کے اوپر امیر بنایا گیا اس کی۔ کہ اچھا یہ بات ہے کہ ہاں امیر المومنین اس لیے میں نہیں آ پاتا، دوسرا جوڑا میرے پاس نہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس کتنے جوڑے ہیں، کتنے لباس ہیں، کتنے سوٹ ہیں، خوب پہنتے ہوتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے بندے کا، ایک صحابی رسول کا، ایک اللہ سے ڈرنے والے کا، ایک نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والے کا، ایماندار کا، اللہ اکبر کیا حال ہے، ایک جوڑا پاس میں ہے، دوسرا جوڑا پاس میں نہیں۔ اللہ، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بشاشت محسوس ہوئی، اور زیادہ دل مضبوط ہوا کہ ان کی دونوں باتیں کیسی نکلی، غلط۔ اب پوچھی تیسری بات بتاؤ کہ تیسری بات کیا ہے، تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا کہ تیسری شکایت ان کی یہ ہے کہ یہ رات میں اگر کوئی ان کے پاس جائے تو اس کی بات نہیں سنتے، اس کے کام میں نہیں آتے، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، کہ یہ شکایت ہے کہ ہاں۔ تو کہا اس بات کو بڑی غور سے سننا، بڑی اچھی بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے سعید اس بارے میں بتاؤ، اس بارے میں تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اللہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ چپ سے ہو گئے اور خاموش سے ہو گئے، کہنے لگے اے امیر المومنین یہ معاملہ جو ہے یہ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں رات میں ایسا کیا کرتا ہوں جس میں کسی کی نہیں سنتا، لیکن آج کیونکہ میری پوری قوم میرے خلاف کھڑی ہے اس لیے آج مجھے نہ چاہتے ہوئے بتانا پڑ رہا ہے۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دن کو اور رات کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے، دن کو اور رات کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ دن میں نے مخلوق کو دے دیا ہے، مخلوق کا مطلب اللہ کے بندے بندیاں، کہ دن میں ان سب کی باتیں سنتا ہوں، ان سب کی ضرورتوں کے کام آتا ہوں، ان سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، ان کے مسائل سمجھاتا ہوں۔ کہ رات میں نے اپنے رب کو دے رکھی۔ کس کو دے رکھی ہے؟ اپنے رب کو دے رکھی، کہ میں رات میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اپنے رب کو مناتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، کہ میں نے رات اپنے خالق کے ساتھ طے کر رکھی۔ یہ بات میں کسی سے آج تک میں نے کہی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ آ گیا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ دن مخلوق کا اور رات خالق کی ہے، کہ جب میں اللہ سے جڑا ہوں تو میں کسی کی کیسے سن سکتا ہوں جو سب کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کو چھوڑ کر میں کس کی سن لوں؟ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی اور پھر پوچھا اے قبیلے والوں، اے شہید کے علاقے والوں، بتاؤ اور کوئی شکایت ہے تمہاری؟
تو قبیلے والے بولے کوئی شکایت نہیں ہے، یہی 3 شکایتیں تھی اور ہمیں اس کا جواب مل گیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آخری بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ خوش تھا، سن کر دل کو بڑی تازگی محسوس ہوئی، بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ ایک ایسا فرشتہ صفت بندہ، اور یہ اس کو کیسا بتا رہے تھے کہ یہ غلط انسان ہے، یہ بیکار انسان ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا مجمع غلط اور ایک آدمی صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ سیرت بتا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا وہیں بیٹھے بیٹھے کہ میں نے جس کو بھیجا تھا وہ غلط نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اور ان لوگوں سے کہا اے لوگوں اپنے امیر کی قدر کرو، تمہیں اللہ نے اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا اللہ نے نیک بندہ دیا ہے، تمہاری خدمت بھی کر رہا ہے، تمہیں صحیح لے کر چل رہا ہے، اپنی ضرورتوں کو نہیں دیکھ رہا اور تم اس پر شکایتیں کر رہے۔ لوگوں کو حضرت امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ پلائی اور ان لوگوں کو سکھایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کہ اپنے امیر کی قدر کرو۔ جب مجلس برخاست ہو گئی، لوگ چلے گئے اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم یا غالباً اس سے کم زیادہ کا ایک پوٹلا نکالا اپنے پاس سے اور نکال کر ایک خادم کو دیا، کہا جا کر ان کے گھر پہ دے آؤ، کہ جس نے یہ بات بتائی ہو کہ اس کے پاس ایک جوڑے کے سوا دوسرا جوڑا نہیں، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، اب وہ بیچارہ سب کے کام دیکھ رہا ہے، سب کے مسائل حل کر رہا ہے، تو سوچا شاید ان کے کام میں آ جائے گا۔ تو وہ خادم جب گھر پہ لے کر پہنچا، گھر پہ جا کر اس نے وہ 1000 درہم کا وہ دیا، تو بیوی دیکھ کر بڑی خوش ہو گئی۔ بیوی نے کہا چلو آج سے ہمارے جو کام اٹکے رہتے ہیں، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اب ہم ایک نوکر خرید لیں گے، ایک غلام خرید لیں گے، اب ہمارے گھر کے کام بھی آسانی سے ہو جائیں گے۔ اللہ، بیوی کی سوچ صحیح تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیے، اللہ سے ڈر دیکھیے، کہا اے اللہ کی بندی کہ اس مال کے زیادہ حقدار، تجھ سے زیادہ حقدار تیرے پاس آئیں گے، یعنی یہ تیری ضرورت کا مال نہیں ہے، یہ تجھے مال ان غریبوں تک پہنچانا ہے جو تجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اللہ، کس سے کہہ رہا ہے؟ بیوی سے۔ گھر کے اندر نوکر نہیں ہے، کہا اس مال کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر، چند چند درہم کی ان کی تھیلیاں بنا کر غریبوں میں سب تقسیم کرا۔ اللہ، کہ یہ تقوی والے یہ بتا کر گئے کہ اپنا فریضہ انجام دینے والا اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی طے کر لے تو وہ اپنے کام میں رہ کر، اپنی ذمہ داری میں رہ کر، اپنے محکمے میں رہ کر، اپنے دفتر میں رہ کر اللہ کو ایسے بھی راضی کرے گا۔ نمازوں سے تو راضی اللہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس سے زیادہ وزنی وہ جو چیز ہے وہ معاملات ہے، کہ اگر معاملات اچھے نہیں ہیں، نمازوں کے سجدے کتنے لمبے ہو جائیں، معاملات کے بگڑنے کی وجہ سے سجدے کام میں نہیں آئے، کہ سجدوں کے راستے سے ثواب کمایا اور معاملات کے راستے سے سارا ثواب ایسے ہی ضائع کر۔ تو مسجد میں نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن لوگوں کے بیچ میں رہ کر اچھے معاملات سے پیش آنا یہ بڑی بات ہے، یہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور ہمارا معاملہ کہ ہمارے والد محترم کے ساتھ، ہماری والدہ محترمہ کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے محلے پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ ہم ہر ایک کے لیے خدمت گزار بن کر رہے، ہم ہر ایک کے کام آنے والے بن کر رہے، کہ یہ جذبہ، یہ مزاج، یہ اندر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ صحابہ کی زندگی ہم سے یہ کہتی ہے کہ اے اللہ والوں، اے اللہ کے بندوں، کہ یہ انسان نہیں تھے، کیا ان کی ضرورتیں نہیں تھیں، کیا ان کے مسائل نہیں تھے، کیا ان کو زندگی کی فریڈم حاصل نہیں تھی، کیا ان کو زندگی جینے کا حق ملا نہیں تھا؟ یہ سب کچھ ان کے پاس بھی تھا، لیکن انہوں نے کسی کو ترجیح دی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کو ترجیح دی۔